یہ وہ دور تھا جب بادشاہوں کے درباروں میں ظلم کا حکم چلتا تھا اور علماء حق کے لب خاموش کرائے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں ایک مرد حق اٹھا جس نے کہا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ وہ کوڑوں کی چوٹیں کھاتا رہا مگر حق سے نہ ہٹا۔ وہ جیل کی اندھیری کوٹھڑیوں میں بھی صبر و یقین کی روشنی بن گیا۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، ایک ایسے عالم کی جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایمان کی حفاظت۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم امام کی زندگی جس نے امت کو صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت کی داستان حق۔ اسلامی تاریخ کے وراق میں ایسے درخشاں نام موجود ہیں جنہوں نے علم و عمل و تقوی اور صبر و استقلال کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ انہی نفوسی قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت امام کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو نہ صرف محدثین کے امام تھے بلکہ فقہ، زہد اور عقیدہ میں بھی امت کے رہنما بن کر ابھرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 164 ہجری میں بغداد کے شہر میں ہوئی۔ آپ کا پیر نام احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد الشیبانی تھا۔ آپ عرب کے مشہور قبیلہ بنو شیبان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد محترم آپ کے بچپن ہی میں وفات پا گئے، اس لیے آپ کی تربیت اور پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے نہایت تقوی، صبر اور ایمانداری کے ساتھ کی۔ بچپن ہی سے آپ علم کے دلدادہ اور عبادت کے خوگر تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کا بہترین وقت علم حدیث اور فقہ کی طلب میں صرف کیا۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ، بصرہ، یمن، حجاز اور دیگر علمی مراکز کے سفر کیے۔ آپ نے حدیث و فقہ کے بڑے بڑے ائمہ سے استفادہ کیا، جن میں امام سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان و عبد الرحمن بن مہدی اور خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت رہ کر آپ نے فقہ و اصول کے میدان میں گہری بصیرت حاصل کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ، متواضع اور پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی عبادت، صبر اور قناعت کا مظہر تھا۔ دن کا بڑا حصہ علم و تدریس میں گزرتا اور راتیں عبادت و تلاوت میں۔ آپ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے، کم کھاتے اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہتے۔ عباسی خلافت کے زمانے میں ایک خطرناک فتنہ اٹھا جسے فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں یہ نظریہ رائج کیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سے علماء خوف یا مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ کو 12 دربار میں بلایا گیا، قید میں رکھا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، مگر آپ نے فرمایا، اگر اہل علم خاموش ہو جائیں تو حق کو کون زندہ رکھے گا؟ آپ کی ثابت قدمی اور صبر و استقامت نے آپ کو امام اہل السنہ کا لقب عطا کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث و فقہ میں بے شمار خدمات انجام دیں۔ 1. المسند آپ کی سب سے مشہور کتاب ہے، جس میں تقریباً 40,000 سے زائد احادیث جمع ہے۔ یہ کتاب محدثین کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ آپ کے اقوال، اجتہادات اور اصولوں سے ایک مستقل فقہی مکتب وجود میں آیا جو فقہ حنبلی کہلاتا ہے اور آج بھی امت مسلمہ میں رائج ہے۔ 3. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین اور فقہا شامل ہیں جنہوں نے آپ کے علم کو آگے پہنچایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 241 ہجری میں بغداد ہی میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کی گلیاں تنگ پڑ گئیں اور لوگوں کے ہجوم میں رونا اور قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آپ کی وفات علم، ایمان اور صبر کی ایک داستان کا اختتام تھی، مگر آپ کا اثر آج بھی باقی ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کی کتابیں، تقوی آج بھی اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی امت مسلمہ کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ حق کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مخالفت کریں۔ آپ کی استقامت، زہد اور علم دوستی ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ یقیناً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وجود امت کے لیے ایک رحمت اور ان کا نام ایمان، علم اور صبر کی علامت ہے۔